بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 55 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قرآن مجید کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ حصہ سوم۔ قرآن مجید کے حوالے سے مغرب کے رویے کی کچھ صورتیں ہم نے پہلے دیکھی تھی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے مغرب نے اور اہل مغرب نے، مغربی دانشوروں نے تعصب کا اظہار کیسے کیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے شروع میں بہت زیادہ تعصب کا اظہار کیا گیا، قرآن مجید کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا گیا، قرآن مجید کے حقائق کو چھپایا گیا اور ایسی باتیں قرآن مجید کی طرف منسوب کر دی گئیں جن کا قرآن مجید سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو آگے چل کے ہم ان کی کچھ مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اتنے تعصب کا اظہار کیا گیا اور ایسی باتیں قرآن مجید کے حوالے سے کی گئی کہ بعد میں آنے والے مستشرقین کو پریشانی لاحق ہوگی کہ ان پروپیگنڈے پر مبنی باتوں کا اور تعصب پر مبنی باتوں کا کیا کیا جائے۔ چنانچہ بعد میں آنے والے مستشرقین نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ تعصب کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے پھر کچھ مثبت آراء کا اظہار بھی کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید کے ترجمے ہوئے اس دور میں، اس کے ساتھ بھی تعصب کا ہمیں ایک تاثر ملتا ہے کہ ان ترجموں میں بھی تعصب برقرار رکھا گیا اور جو علمی کردار ہوتا ہے وہ ادا نہیں کیا گیا، اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک ترجمہ نگار کی، ایک محقق کی، ان کو پوری طرح پورا نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال ہم پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر محمد الدہان کی، جو جامعہ ازہر شریف کے مدیر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قوى الشر المتحالفة لاستشراق التبشیر الاستعمار وموقفها من الاسلام والمسلمین۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک مشہور مستشرق کا قول نقل کیا ہے۔ یہ جو مشہور مستشرق ہیں، جو دانشور ہیں، یہ تبشیری مہم کا بھی حصہ رہے ہیں، یعنی مبلغ بھی رہے ہیں اور مسلمانوں کو وہ عیسائی بنانے کی کوششوں میں بھی مصروف رہے ہیں۔ تو ان کا نام ہے جان ٹیکل، ان کا نام ہے۔ ابھی ان کے بارے میں ہم مزید بھی پڑھیں گے۔ تو یہ لکھتے ہیں: یجب ان نستخدم القرآن وهو امضى سلاح في الاسلام ضد الاسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما۔ يجب ان نبين للمسلمين ان الصحيح في القرآن ليس جديدا وان الجديد فيه ليس صحيحا۔ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات ضروری ہوگی ہے کہ ہم قرآن مجید کو استعمال میں لائیں، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی پر مسلمانوں کی زندگی کا اور مسلمانوں کے مذہب کا زیادہ دار و مدار ہے، اور مسلمان اسی کو سامنے دکھا کر اور اسی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ خود اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہے، اور اگر قرآن مجید کی اصلیت کسی کو معلوم ہو جائے تو اسلام کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ لہٰذا ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کا جو اصل چہرہ ہے وہ لے کر آئیں، اور ہم انہیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ نئی نہیں ہیں بلکہ پچھلی شریعتوں سے لی گئی ہیں، اور جن چیزوں کو وہ نیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے اپنے تعصب کا اظہار کیا۔ یہ وہ مشہور مستشرق ہیں جان ٹیکل، اور یہ ان کے اقتباس کا ترجمہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم ان کی کتاب یعنی قرآن مجید کو کام میں لائیں، جو اسلام کا سب سے کارگر ہتھیار ہے، خود اسلام کے خلاف ہے، یہاں تک کہ اسے بالکل ختم کر دے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو دکھائیں کہ اس کتاب میں جو کچھ صحیح ہے وہ کوئی نئی بات نہیں، اور جو کچھ نیا ہے وہ صحیح نہیں۔ تو یہ ایک مثال ہم نے دیکھی تھی ان کے تعصب کی۔ دوسری مثال ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ مشہور کتاب ہے مشہور نو مسلم محمد اسد کی۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام ایٹ کراس روڈ، اور یہ اس کا عربی ترجمہ ہے الاسلام علی مفترق الطرق۔ اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک مشہور وزیر ہیں جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا یہ قول ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے قرآن مجید کے حوالے سے اپنے تعصب کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ان کا نام ہے گلیڈ سٹون۔ یہ لکھتے ہیں: ما دام ھذا القرآن موجودا فلن تستطيع عروبة السيطرة على الشرق ولا ان تكون هي نفسها في امان۔ کہ جب تک قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید کی تعلیمات موجود ہیں، مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق موجود ہے، تو یورپ کو اس بات کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ مشرق پر یا مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر سکے، بلکہ غلبہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، خود اسے اپنے امن و امان کو باقی رکھنا بہت مشکل ہوگا۔
تو یہ ان کے اقتباس کا ترجمہ ہے۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ قرآن موجود ہے اس وقت تک یورپ مشرق پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتا اور نہ ہی یورپ خود محفوظ ہے۔ تو یہ جو تعصب کا اظہار کیا ہے انہوں نے، اس کی ایک مثال تھی۔ تو عام طور پہ جو مستشرقین نے تعصب کا اظہار کیا ہے اس کی کوئی ایسی منطقی وجہ یا کوئی ایک آدھ ایسی بات جو اس کو کسی حد تک جواز بخش سکے وہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ قول ہم دیکھتے ہیں ممکن ہے انہوں نے صلیبی جنگوں کے تناظر میں کہا ہو، یا قرآن مجید میں جہاد کے جو احکامات دیے گئے ہیں یا جو سزائیں دی گئی ہیں ان کے تناظر میں کہا ہو، لیکن پھر بھی یہ بہرحال تعصب کا اظہار ہے، کیونکہ اگر اسلام کے فلسفہ جہاد کو اور سزاؤں کے فلسفے کو پوری طرح سمجھ لیا جائے تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے ایک عام آدمی کو بھی کہ یہ چیزیں ایک ریاست کا نظام چلانے کے لیے اور ایک قوم کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے، امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے کس حد تک ضروری ہیں، اور ایک وزیر اعظم کو اس چیز کا ادراک دوسرے لوگوں سے ذرا جلدی اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تعصب کی مثال تھی جو ہم نے دیکھی۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی ابھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے اپنے تعصب کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ اہل مغرب کا اور مغربی دانشوروں کا ایک رویہ تھا، اور اس رویے کی ایک اہم مثال ہم نے ابھی دیکھی۔ تو یہ کتاب ہے قرآن حکیم اور مستشرقین، ثناء اللہ حسین، ڈاکٹر ثناء اللہ حسین نے اسے ترتیب دیا ہے، اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ قرآن و تفسیر میں ایک زمانے تک بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی۔ تو اس میں انہوں نے بہت سے ایسے مستشرقین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی تعصب کا اظہار کیا ہے۔ تو ان میں ایک جو اہم اقتباس ہے ڈاکٹر راڈسون، جو قاہرہ میں امریکی یونیورسٹی کے سابق مدیر تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی مدارس میں تدریس قرآن کے عمل کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور اس میں ہمیں بڑا خطرہ پوشیدہ نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن اور اسلامی تاریخ دو عظیم خطرے ہیں۔ آگے چل کے وہ مزید کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف تبلیغی اور تنصیری کوششوں کو صرف اسلامی ممالک تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ یورپ میں مقیم مسلمانوں کے دلوں سے بھی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ صرف مغربی یورپ میں 10 ملین مسلمان آباد ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے تعصب کا اظہار کیا کہ قرآن مجید کی تعلیم سے نہ صرف مسلمان ممالک میں موجود جو مغربی ہیں انہیں خطرہ ہے، بلکہ خود جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر جو مسلمان ہیں ان پر بھی محنت کر کے انہیں مغربی رنگ میں رنگنا چاہیے، ورنہ قرآن مجید کی تعلیمات پر اگر وہ عمل کرتے رہے تو اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیں اور غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایسی کسی بھی کوشش کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ جس سے دوسرے کو بلا وجہ تکلیف پہنچائی جائے یا امن و امان کی صورتحال خراب ہو۔ تو بہرحال یہ ان کے تعصب کا ایک اظہار تھا جو ہم نے ایک مثال دیکھ لی۔ اسی طرح ہم مزید دیکھتے ہیں، یہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کی کتاب ہے اسلام اور مستشرقین۔ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے الجزائر میں متعین فرانسیسی گورنر کے حوالے سے لکھی ہے بات کہ ان کا یہ کہنا تھا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے وجود سے قرآن مجید کو کھرچ ڈالیں اور ان کی زبانوں سے عربی زبان کو کھیڑ دیں، تو اسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ بلکہ جو برنارڈ لوئس ہیں یہ عالم اسلام کو مغرب اور مغربی تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ تو جو قرآن مجید کے حوالے سے ان کے تعصب کا اظہار تھا وہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو وہ اتنی خطرناک قرار دیتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو اس سے وہ خطرے میں ہیں اور انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ آگے چل کے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات نے جو نصاب ترتیب دیا تھا یونیورسٹیوں کا علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ کا، وہ نصاب تھا جو ان کے خیالات اور افکار سے متاثر تھا۔ تو بہرحال یہ ان کے تعصب کی ایک مثال تھی کہ قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے ایسے تعصب پر مبنی بات ذکر کی ہے۔ تو یہ مشہور مصنف ہیں تھامس کارلائل، اور ان کی کتاب ہے آن ہیروز ہیرو ورشپ اینڈ دی ہیروئک ان ہسٹری۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ بے کیف ہے، پھیکا ہے، اور ایک تھکا دینے والا تجربہ تھا جس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اس میں احمقانہ حد تک یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے کی، اور یہ ان کے تعصب کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کی ہم آگے چل کے مزید وضاحت بھی کریں گے کہ یہ کس طرح ان کے تعصب کی ایک اہم مثال ہے۔ تو یہ ان کا اقتباس ہے جسے میں نے زوم کر دیا ہے تاکہ آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو یہاں سے نقل کر سکیں۔
ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری بات کا ترجمہ کیا ہے تاکہ ہم اردو میں بھی اس اقتباس کو نقل کر سکیں۔ تو تھامس کارلائل کہتے ہیں، یہ میرا سب سے مشکل تجربہ تھا، ایک بیزار کن، الجھا ہوا، خام، ناگوار، لامتناہی تکرار پر مبنی مطالعہ تھا۔ تو یہ انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے یہ چیز محسوس ہوئی۔ اور کوئی بھی آدمی کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنی رائے دے سکتا ہے، ہمیں اس چیز کا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ تعصب پر مبنی رویہ ہے یا تعصب پر مبنی نہیں ہے۔ ممکن ہے تھامس کارلائل کو قرآن مجید کے حوالے سے یہی بات محسوس ہوئی ہو اور انہوں نے یہی بات بیان کر دی گئی ہو، لیکن بات اتنی بھی سادہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسی اقتباس کو دوبارہ دیکھیں تو اس کے شروع میں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا از خود مطالعہ نہیں کیا، بلکہ جارج سیل کے ترجمے سے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر انہوں نے اپنی رائے دے دی۔ حالانکہ جب ہمیں کوئی کتاب پڑھنی چاہیے تو ہمیں اصل زبان میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب اسے منتقل کیا جاتا ہے تو بہت سا ابلاغ اور بہت سا ایسا مفہوم ہوتا ہے جو ایک زبان سے دوسری زبان تک منتقل نہیں ہو پاتا، اور اس وجہ سے جب ہم ترجمے سے کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں جب رائے دینی چاہیے تو اس میں احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود جارج سیل کا ترجمہ، جسے انہوں نے اپنے اسی اقتباس میں بہت اچھا قرار دیا ہے، وہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں دوسرے مستشرقین نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا اور اس میں بہت زیادہ غلطیاں موجود ہیں۔ اور پھر ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ جو جارج سیل کا ترجمہ تھا یہ خود قرآن مجید کو سامنے رکھ کر نہیں ہوا، بلکہ دوسرے 2-3 تراجم کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا۔ اور اسی طرح ترجمہ کرتے وقت ان کے مطالعے میں جو کتابیں تھیں ان میں مستند تفاسیر بہت کم تھی، زیادہ تر ثانوی اور دوسرے درجے کی تفاسیر تھی جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ تو ایسے ترجمے کو بنیاد بنا کر قرآن مجید جیسی کتاب کے بارے میں ایسی رائے دے دینا تو یہ ایک تعصب کا اظہار ہے جس کی مثال ہم نے دیکھ لی۔ اس تعصب کے اثرات کیا ہوئے بعد میں آنے والے مستشرقین پر اور اس دور کے لوگوں پر؟ 2 بنیادی اثرات ہوئے۔ ایک اثر تو تعصب کے حوالے سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے دلوں میں اور عوام کے دلوں میں ایک نفرت سی پیدا ہوگی اور لوگ اسلام کی طرف جو آ رہے تھے اور اس میں کمی واقع ہوگی۔ لوگوں نے اسلام کا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں کیا اور مسلمانوں کو اتنا اچھا نہیں سمجھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صلیبی جنگیں تھیں ان کے بعد کا ماحول تھا، اس ماحول کے لیے یہ پروپیگنڈا بہت سازگار تھا، تو اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اور دوسرا جو بڑا اثر ہوا اس کا کہ بعد میں آنے والے مستشرقین نے جب ان کا جائزہ لیا تو انہیں اپنی روش تبدیل کرنا پڑی، اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے تعصب کا اظہار کیا ہے، اور پھر وہ اپنی بات اور اپنا موقف طے کرنے میں کچھ احتیاط کا مظاہرہ کرنے لگے۔ تو یہ 2 اس کے بڑے اثر ہوئے قرآن مجید کے حوالے سے جو انہوں نے تعصب کا اظہار کیا تھا۔ اس کی ہم نے کچھ مثالیں بھی دیکھ لی ہیں۔